پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے قبل موضوع گفتگو ملکی سیاسی صورتحال اور خاص طور پر جو اس وقت عام انتخابات کا جو انعقاد ہوا ہے اس میں جو کچھ ہوا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کے، سیاسی جماعتوں کے تحفظات سامنے آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے مرحلے کو، اس معاملے کو کیسے شفاف بنایا جائے۔ ہر دور میں یہ بات کی جاتی رہی ہے کہ عام انتخابات کا جو انعقاد ہوگا وہ شفاف ہوگا، غیر جانبدار ہوگا، یہ ساری باتیں ہم سنتے آئے ہیں، تاہم ایسا ممکن نہیں ہو سکا ہے، اور ہر دفعہ پہلے سے زیادہ دھاندلی کی باتیں سامنے آتی رہی ہیں، اور اس دفعہ کچھ معاملہ زیادہ طول پکڑ گیا، اور وہ بھی جیسے میں نے کچھ دیر پہلے ہی آپ کے سامنے عرض کی کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے معاملات زیادہ طول پکڑتے جا رہے ہیں۔ بہرحال ان معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں، مختلف سیاسی جماعت کے نمائندے اور رہنما ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں پچھلی کئی نشستوں میں، بالخصوص 8 فروری کے بعد سے سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت بھی ہمارے ساتھ جو اس سیگمنٹ میں معزز مہمان تشریف فرما ہے، آپ کا بھی تعلق سیاسی جماعت سے، تحریک لبیک پاکستان سے، دونوں ہمارے معزز مہمانوں کا تعلق جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان سے۔ ایک تو معزز مہمان ڈاکٹر شاہ نواز صاحب ہیں، تشریف فرمائیں۔ معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے، اور ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں محمد لقمان قادری، آپ کا بھی تعلق تحریک لبیک پاکستان سے، آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جی اب شاہ نواز صاحب یہ فرمائیے کہ عام انتخابات کا انعقاد ہو گیا، اور ہر سیاسی جماعت، مذہبی جماعت، کوئی بھی جماعت ہو، یہ دعویٰ کرتا نظر آتا ہے کہ اس میں شفافیت جس کو غالب آنا چاہیے تھا وہ ایسا نظر نہیں آیا۔ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، کیا صورتحال رہی؟ پی ایس 100 سے آپ جو ہے وہ امیدوار تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر بھائی، میں K21 کا اور تمام میڈیا والے دوست احباب جو ہمیں موقع دیتے ہیں، میں ہم سب کا شکر گزار ہوں، مشکور ہوں کہ انہوں نے پھر ہمیں ایک موقع دیا گیا۔ الیکشن کی شفافیت تو دور کی بات ہے، اس سے پہلے اتنا انہوں نے ظلم کیا کہ ایک تو الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ باتیں چل رہی تھی آخری دن تک، اور ہم لوگوں نے کمپین میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، بڑھ چڑھ کے کمپین کیے، ووٹر بھی ہم نے نکالا ہے، علاقے میں بہت زیادہ ہمارے ووٹر تھے، اور جوک در جوک اسی رات، بڑی رات تھی ماشاءاللہ، ہم لوگوں نے عبادت کی، سب نے باتیں کی، صبح نماز پڑھ کے فجر کے بعد انہوں نے اپنا میدان سجا لیا، اور کیمپ بھی سنبھالے، اور ووٹر بھی نکلے، اور ووٹر جب ظہر کے ٹائم تک تھوڑا سا ہمارا جو ہے نا تحریک لبیک کا جو ہے وقفہ ہوا ہے، شروع سے یعنی صبح جیسے پولنگ شروع ہوئی اس وقت سے لے کر 1 ڈیڑھ 2 بجے تک تو ہمارا تحریک لبیک کا راستہ پورے پاکستان میں، صرف یہاں نہیں کہ میرے حلقے میں، پورے پاکستان میں نے دیکھا بہت زیادہ ہجوم تھا، اور لوگوں نے پہلے بھی موبائل کے ذریعے ایک ہم نے ورک کیا ہوا تھا، ورک یہ کیا ہوا تھا کہ موبائل کے ایپس جو آئی ہوئی تھی ان پہ ہم نے پہلے ووٹ نکال کے رکھے ہوئے تھے، سب کو پرچہ بنا کے دی ہوئی تھی، ووٹر الحمدللہ ہمارا بہترین طریقے سے باہر نکلا ہے اور اپنا حق ادا کیا ہے، اور حق ادا کرنے کے بعد جب 1:30 2 بجے کے بعد پھر دوسری پارٹیوں کے بھی رش شروع ہو گئے، آہستہ آہستہ پھر ہمارا ہجوم بھی چلتا رہا، ان کا بھی چلتا رہا، ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ 5 بجے کے بعد جب ہم لوگوں نے دیکھا پولنگ کہیں پہ، کچھ تو پولنگ ایسے ہیں جہاں پہ میں نے جا کے شکایت بھی کی ہے، عسکری کے اندر تو ہمیں پولنگ تو جو اسٹیشن ہے وہ تو چالو ہی نہیں ہوا، وہاں پہ جواز انہوں نے بنا دیا عسکری فور کے اندر کہ آپ کا جو ہے نا عملہ جو ہے نا وہاں سے آیا ہے اور راستے میں شاید اغوا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، پہنچ نہیں پا رہا، کیا وجہ ہوئی ہے بھائی؟ کہہ رہے رابطہ نمبر ہی بند ہو گیا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے نیٹ ورک موبائل کا سسٹم بند کیا نا، بہت زیادہ نقصان کیا انہوں نے، اس سے بہت معاملات خراب بھی ہوئے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہوا ہے، مگر ہمیں جو ہے ہمارا جو ایک تجربہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز فیسلٹیز چاہیے یا کسی سے رابطہ کرنا ہے، جیسے المیہ یہی ہوا کہ عسکری کے اندر بندے نہیں پہنچ سکے، اور وہ کہاں گئے، کس نے اٹھا لیا، نیٹ ورک کہاں کی چلے بندش کی گئے، وجہ سے ہاں پرابلم تو زیادہ یہ ہو بہت پرابلم ہوا ہے۔ بہرحال 5 بجے تک ہم لوگوں نے جو رزلٹ دیکھا ماشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی تھی کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر ہماری جو سیٹیں بہت زیادہ ہیں، اور ویسے الحمدللہ ہم نے محنت بھی کی ہوئی تھی اور پتہ بھی تھا، ہمیں کیا پتا کہ یہ اس طرح ہونے کے بعد 1 ڈیڑھ 2 بجے تک جو رزلٹ ہم لوگوں نے وصول کیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، موجود ہے، اگر ہم لقمان بھائی کو میں کہوں گا کہ وہ بھی دکھائیں گے، ہم بھی دکھائیں گے۔ اب یہ جو الیکشن کے حوالے سے بات کہ الیکشن تو ہوا ہی نہیں ہے، سمجھو اچھا، یہ ہمارے ساتھ مذاق کی گئی ہے اور پورے پاکستان کے ساتھ مذاق کی گئی ہے، جنہوں نے یہ کام کیا ہے بہت غلط کیا ہے، اور ان کو چاہیے تھا کہ یہ سوچ سمجھ کے یہ بناتے، اس کو سسٹم کرتے، اور زیادہ نہیں تو ڈیجیٹل سسٹم بنا لیتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لقمان صاحب یہ فرمائیے گا، جیسا بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ یہ ناانصافی کہیے، دھاندلی کہیے، یا کوئی بھی اس کو نام دیجیے،
موبائل نیٹ ورک کا بند ہونا یہ ایک بڑا مسئلہ تھا، یقیناً اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہوئے. بہرحال اس کی ایک اپنی شاید ضرورت بھی تھی. یہ بتایا جا رہا تھا کہ امن و امان کی صورتحال کیونکہ شاید کنٹرول نہیں ہو سک رہی تھی، یا کچھ اس طرح کی تھریٹس تھیں جو ظاہر یقیناً نہیں کی جا سکتی. بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ احتجاج کا راستہ اختیار کریں گی، اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جماعت کیا سوچ رکھتی ہے، یا آپ کا اپنا جو تجربہ رہا اپنے حلقے کا، میں چاہوں گا ذرا اس کا بھی یہاں پہ تذکرہ کر دیجیے. جی. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے. ہمارے تقریباً اس حلقے میں 60,000 پلس ہمیں ووٹ ملے ہیں، جو فارم 45 سے ہم ثابت کر سکتے ہیں. مگر بدقسمتی سے جب فارم 47 انہوں نے ایشو کیا تو اس میں ہمارے انہوں نے سارے ووٹ ہی کاٹ دیے. جو میرے حلقے میں 60,000 پلس ووٹ تھے ان کو انہوں نے 2100 سم تھنگ کر دیا. تو ایک تو یہ کہ ہماری ایک جیت کو انہوں نے ہار میں تبدیل کر دیا. دوسرا یہ جو لوگوں نے تحریک لبیک پاکستان کی آواز پہ لبیک کہا، وہ گھروں سے نکلے، ان کا مقصد دین کو تخت پہ لانے کے لیے، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کا منشور ہے کہ دین تخت پہ آئے گا تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. اور لوگوں نے جو ہماری ووٹر ہمارے جو اپنے گھروں سے نکلے، وہ ووٹ اس شرط پہ اور اس بنیاد پہ دینے کے لیے نکلے کہ ہم تحریک لبیک کو ووٹ دیں گے، تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار کامیاب ہوں گے، اسمبلیوں میں پہنچیں گے تو دین تخت پہ آئے گا. تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی ایک زیادتی کی، ان کے ساتھ بھی ایک ناانصافی کی کہ وہ لوگ جو دین کی خاطر گھروں سے نکلے ان کا ووٹ ہی کاٹ دیا گیا. آپ اقتدار نہ دیں، آپ ہمیں سیٹ نہ دیں، کم سے کم جو ہمارا رائٹس ہے جو ہمیں لوگوں نے دیا ہے وہ تو آپ ہمیں دیں. آپ نے وہ بھی بالکل ختم کر دیا. اس کے بعد ہم نے احتجاج کے لیے جیسے ہمارا نکلا تھا نمائش چورنگی پہ، تو ہمارے اوپر شیلنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، ہمارے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا. پھر ہم نے دھرنا دیا، پھر اس کے بعد ان کو رہائی ملی. ہمارا احتجاج چالو ہے، پنجاب میں بھی ہو رہا ہے، قائد محترم بھی جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں، اور یہاں بھی ہو رہا ہے. اور جیسے ہی انشاءاللہ تعالی ہمیں کال آئے گی قائد محترم کی، ہم پورے پاکستان میں احتجاج شروع کر دیں گے. اس وقت ہم نے اپنے یہ جو ناانصافی ہوئی ہے جو ہمارے حلقے میں ہوئی ہے، اس کے خلاف اپلیکیشن بھی دی ہے، کورٹ میں جو ہے ہم نے جو ہے پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے. اب دیکھیں کیا ہمیں انصاف ملتا ہے. فارم 45 کا کیا نتیجہ آپ کے پاس ہے؟ کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بھی موجود تھے، ایک کارکن بھی تھے، رہنما بھی تھے. وہ یہ فرما رہے تھے کہ جو ہمارے پاس فارم 45 ہے وہ بالکل درست ہے، جس کے اندر ہمارے پاس واضح برتری ہے. اس طرح جتنی بھی جماعتیں آ رہی ہیں وہ فارم 45 جو ہے وہ لے کر آ رہی ہیں. آپ کے پاس کون سا فارم 45 ہے یہ بتائیے. دیکھیں میں تو میرے حلقے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ 290 پلس پولنگ، بالکل ٹھیک ہے، مگر اس میں سے ہمیں بڑی مشکل سے 60 ملے 12 بجے تک. اس کے بعد تو ہمیں وہ بھی نہ دیا گیا، اور رات کو ہم 2 بجے جب واپس لوٹے ہیں تو صبح ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے فارم 47 جو ہے وہ ایشو کر دیا. اب میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں 338 آپ دیکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں کچھ میں ہمیں نہ بھی ملا، مگر جس میں جو ملے اس میں آپ دیکھیں گے تو بالکل ایسے ہی. دیکھیں یہ ایک فارم ایسا بھی ہے جس میں 0 ہے. ہم جو چیز رائٹ ہے اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مگر جہاں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. 7 گورنمنٹ بوائز کو ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ دکھائیں 304 ووٹ اوور رائٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ فارم 45 بتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے اس حلقے میں اس پولنگ پہ مجھے 304 ووٹ ملے جی. محمد لقمان بالکل ایسا ہی ہے. 304 صحیح ہے جی. ٹھیک ہے. اوور ریٹرن بھی ہے کچھ جگہ پر. ہاں ٹھیک ہے. 355 بالکل ٹھیک ہے. آپ اس میں دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے جو عالمگیر صاحب ہیں وہ پیچھے ہیں 280 سے. بالکل. اب آپ کو میں اگر اسی طرح سارے اپنے دکھاؤں گا تو آپ یہ دیکھیں گے 204
بالکل ٹھیک ہے. ہاں یہاں پہ بھی 204 ہے. بالکل ٹھیک ہے. 233 اوپر آپ کے علامہ خان کینڈیڈیٹ ہیں جی, آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. اب یہ سارے جو فارم ہیں اس میں اگر آپ یہ دیکھتے جائیں, یہ میرے پاس 60 کے قریب. بالکل ٹھیک ہے. ابھی دیکھتا ہوں میں اس کو. تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جتنے فارم ہیں اس میں اگر اس کا ایوریج اگر ہم لے لیں تو ہمارا 60,000 پلس ووٹ ہے جو ہمارا کاٹ دیا گیا. ہمیں اقتدار یا سیٹ کی اگر آپ نہیں ملتی تو کوئی ایشو نہیں ہے, مگر کم سے کم ہمارا جو رائٹ ہے وہ تو ہمیں دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. جو لوگ گھروں سے نکلے ہمیں ووٹ دینے کے لیے دین کی خاطر, تحریک لبیک کی آواز پہ لبیک کہا, آپ نے تو ان کے بھی جذبات, ان کی بھی امیدیں توڑ دی. آپ یہ جو رزلٹ دیا اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کو صرف 2100 ووٹ ملا ایک حلقے میں, ان کے ووٹر نہیں ہے. جبکہ 2018 کے اندر دوسری جو بڑی جماعت بن کر سامنے آئی تھی وہ ٹی ایل پی تھی, جس کے پاس جو ہے وہ سب سے زیادہ ووٹ تھے. آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ بلکہ نمبر آف ووٹ زیادہ تھے, پاکستان تحریک انصاف اس کے بعد تھی, ووٹوں میں تو ان سے زیادہ. اس وقت بھی تحریک لبیک پاکستان نے پورے پاکستان سے 1 کروڑ پلس ووٹ لیا ہے, مگر افسوس کی بات ہے وہ دکھایا ہی نہیں جا رہا. دوسری بات یہ کہ جہاں اگر اپارٹمنٹ میں 100 فلیٹس ہیں اور لوگ رہ رہے ہیں تو اس میں 65% جو ہے تحریک لبیک کے ہیں, کیونکہ جو الحمدللہ تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں ہر گھر میں آپ دیکھیں گے, ہر ایریا میں آپ دیکھیں گے کہ سنیت جو ہمارا جو مسلک ہے اہل سنت والجماعت, تو 65% لوگ ہیں, 100 میں 65% ہیں. تو آپ نے تو سب کے یعنی کہ دل آزاری کر دی, آپ نے سب کے ساتھ زیادتی کر دی. آپ کم سے کم جو ہمارا رائٹ ہے وہ تو ہمیں دے دیں, ہمارے ووٹ تو نہ کاٹیں, ہمارے ووٹ کسی اور کی جولی میں آپ ڈال رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے ری پولنگ کی طرف جانا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے, کیا سمجھتے ہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلے چاہوں گا ذرا اپنے لائے عمل کے حوالے سے آگاہ کیجیے. جی ہمارا لائے عمل یہی ہوگا کہ ہم تو چاہیں گے کہ ری پولنگ دوبارہ ہو, ٹھیک ہے, الیکشن دوبارہ ہو, کیونکہ یہ تو ایک الیکشن نہیں ہوئے نا, یہ تو ایک مذاق کر دیا گیا. آپ جو ہے وہی والی بات جو آپ بھی کہہ رہے تھے, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ 7 تاریخ کو صبح 6 بجے تک یا رات کے 12 بجے تک لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ صبح پولنگ ہوگی, ایک مذاق بنایا ہوا تھا. پھر صبح دوسرے دن اٹھتے ہی آپ نے نیٹ بند کر دیے, موبائل بند کر دیے, آپ نے لوگوں سے رابطے ختم کروا دیے, اور اس کے بعد سارا دن نکلنے کے بعد جو شام میں جو رزلٹ ملنا تھا وہ بھی آپ نے چینج کر دیا. تو یہ تو ایک زیادتی اور ایک آپ نے ناانصافی کر دیے. تو تحریک لبیک پاکستان کا یہی ہوگا کہ دوبارہ الیکشن ہو, صاف اور شفاف الیکشن ہو, اور لوگوں کی جو رائے ہے, لوگ جن کو بھی چاہے کسی بھی جماعت کو وہ ووٹ ڈالے, ان کے ووٹ کو عزت دی جائے, ان کو حق دیا جائے, ان کو رائٹ دیا جائے. آپ کسی کا رائٹ ختم نہ کرے, کسی کا حق ختم نہ کرے. تو تحریک لبیک پاکستان تو یہی اپنا لائے عمل ہے کہ اگر یہ ہمارے معاملات کورٹوں سے حل نہیں ہوں گے, الیکشن کمیشن سے نہیں ہوں گے, تو پھر ہم احتجاج کریں گے, دھرنا دیں گے, ہم اپنا حق تو لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ فرمائیے کہ یہ دیگر جماعتیں اور خاص طور پہ جو آزاد امیدوار جن کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے تھا جس کے پاس نہ نام تھا نہ نشان تھا, وہ یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ برتری رہی ہے, اور واقعتاً ایسا ہوا بھی کہ ان کے آزاد امیدوار بڑی تعداد میں کامیاب ہوئے, تاہم شکایت وہ بھی کر رہے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یاسر بھائی, سب سے پہلے تو یہ تھا کہ تحریک لبیک اور پی ٹی آئی کا یا شاید آزاد امیدوار تھے 1-2, یہ لوگ آگے تھے, ہم لوگ آگے تھے, مقابلہ ان کے بیچ تھا. ایک آزاد امیدوار تھا, میرا خیال ہے تہا تھا, سید تہا, وہ بھی ہمارے ساتھ آگے پیچھے تھے. ہم کبھی آگے ہم ہو رہے تھے, کبھی وہ ہو رہے تھے. جو میرے پاس ریزلٹ رکھا ہو پی ایس 100 کا, تو اب یہ بات پتہ نہیں کس کو ہضم نہیں ہوئی, کس کے ساتھ کس کو تکلیف ہوئی ہے کہ ریزلٹ کو رات تقریباً 12-1 بجے تک ریزلٹ ہمیں جو ملتا گیا اچھا ریزلٹ تھا. 12-1 بجے کے بعد پتہ نہیں چلا کہ وہ پریزیڈنگ آفیسر جو تھے کہاں گم ہو گئے, کون اٹھا کے لے گیا ان کو, جنہوں نے ان کو بوتل میں ڈال دیا یا خلائی مخلوق لے گئی ان کو. ایسا معاملات ہوا, پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلے گئے. پھر جب ہم نے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو ہوا میں اڑتے ہوئے نظر کہیں سے نہیں آئے کہ کہاں ہیں وہ. ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے ہم لوگ, 3-4 بجے تک دیکھتے رہے, کوئی ریزلٹ دینے والا نہیں تھا ہمیں. صبح پتہ چلا نماز فجر کے بعد کہ وہ بندے 3 بجے آئے تھے, لوگ ان کو لے کے چلے گئے تھے. اب ریزلٹ آپ کو ملے گا وہاں پہ. کہاں پہ بھائی؟
کہہ رہے آپ ڈی سی آفس جائیں. پھر ڈی سی آفس ہم صبح جب گئے تو وہاں نہیں تھے, انہوں نے کہا ایکسپو سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جائیں. وہاں جب گئے تو بڑے لوگ, عجیب لوگ, پتہ نہیں کون سی خلائی مخلوق تھی کھڑی ہوئی تھی, اور ایسے لگے ہوئے تھے کہ اندر کوئی ملنے نہیں دے رہے تھے. آر او صاحب سے میں نے رابطہ کیا, آر او صاحب میں نے کہا مہربانی کریں ہمیں ملاقات کا ٹائم دیں, ہمیں رزلٹ کیوں نہیں دیا جا رہا. تو آر او صاحب نے جواب دیا, ان کے مہربانی, انہوں نے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تسلی رکھیں انشاءاللہ رزلٹ آپ کو مل جائے گا, مگر ابھی ٹائم لگے گا. اب جب ہم انتظار کرتے کرتے شام کے 4 بجے تک بھی کچھ نہیں ملا, دوسرے دن تک بھی کچھ, یعنی کہ 3-4 بجے کے بعد کہیں سے خبر ملی بھائی فلاں بندے جو تھے فلاں جیت گئے, جن کا نام ہی نہیں تھا ان لسٹوں کے اندر. یہ جو ہے ہمارے فارم 45 ملا گیا ہے ہمیں, ان کے اندر تو ان کے ووٹ ہی نہیں تھے. اب وہ پتہ نہیں چلا کیسے جیت گئے بھائی. یہی ملک کے اندر یہ کیا ہے, یہ تو مذاق بنائی ہوئی ہے نا ہم لوگ کے ساتھ. ایسے اگر رہے گا تو میرا خیال ہے کفری نظام بھی بڑھے گا اور ہمارے اوپر آفتیں بھی آئیں گی, اور منافقت چاروں طرف سے ویسے بڑی ہوئی ہے. ہمیں تو بہت زیادہ تکلیف ہے کہ ہم مسلمان ہیں, نام کے مسلمان ہیں, کام ہمارے ٹکے کے نہیں ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, اور ہم اعمال ہمارے دیکھیں کیا ہے, ایک دوسرے کو کاٹنے کے چکر میں. اور مہنگائی کو دیکھو, مہنگائی کا جن جو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے, دن با دن کہاں تک پہنچ چکی ہے. یہ معاملہ جو ہے نا یہ عالمیہ ہمارے لیے اکیلے نہیں ہے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے مسلمانوں کے لیے, تمام کے لیے تکلیف دہ ہے. اب یہ فرمائیے کہ یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں, اچھا احتجاج سبھی کر رہی ہیں, لیکن یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا, ایک مختصر وقت میں احتجاج ہوا اور اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی, اور اس کے بعد پھر اگلے انتخابات کا انتظار ہوا. تاہم یہ سیاسی جماعتیں جتنے بھی ملک پاکستان میں ہیں, یہ اس چیز کے اوپر کیوں مفاہمت نہیں کرتی کہ اس کے طریقہ کار کو, اس کے نظام کو شفاف بنایا جائے. جو آج جیت چکے ہیں ان سے اگر آپ سوال کریں گے تو وہ کہیں گے ہاں جی معاملات ٹھیک ہے, ہاں اس میں ہونا تو ضرور چاہیے, لیکن عملاً اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. کیسے سوچ کو بیدار کیا جائے, اور سیاسی قائدین جو ہیں اس کی اہمیت پہ عام انتخابات کے بعد یا اس سے پہلے تک تو زور دیتے ہیں, تاہم اس کے بعد پھر مکمل خاموشی ہوتی ہے. کیا سوچ رکھا ہے, کیا واقعتاً اس کی ضرورت ہے کہ اس ایجنڈے کو سر فہرست رکھا جائے کہ جو پولنگ کا عمل ہے اس کو شفاف بنانے کے لیے جو کچھ ہو سکے گا وہ کیا جائے گا, چاہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے ہو یا کوئی بھی طریقہ کار جس کے اوپر سب متفق ہوں. کیا یہ وقت کی ضرورت ہے؟ فرمائیں. جی بالکل, یہ تو 100% وقت کی ضرورت ہے کہ الیکشن کے پولنگ والے دن اس کو شاف و شفاف بنائے جائیں. اور ہر جماعت, دیکھیں ہر جماعت جو ہے وہ شاف الیکشن ہی چاہتی ہے. اب آپ اس وقت پورے پاکستان میں دیکھ لیں, اور جو اس وقت ون کر کے گئے ہیں, جو جیت گئے ہیں, جن کے نوٹیفیکیشن نکلے, آپ ان کو بھی دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ جیتے ہیں. ابھی آپ کو 2 دن پہلے جو کمشنر صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی یاد ہوگی. دیکھیں جو حقیقتی جیت ہوتی ہے, جو سچی جیت ہوتی ہے, اس کے اوپر کبھی بھی ایلیگیشن نہیں آتے, نہ انگلی اٹھتی ہے. جو حق ہے وہ حق ہے. جب آپ شارٹ وے میں اپنا جو ہے وہ راستہ بنائیں گے تو پھر اسی طرح کے معاملات ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جماعت, چاہے کوئی بھی تحریک ہو, کوئی بھی جماعت ہو سیاسی, وہ یہی چاہتی ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہو, اور جن کا جو رائٹ ہے, عوام جن کو چنے, جن کو عوام ووٹ دے, ان کو اقتدار ملنا چاہیے, ان کو پوچھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک بریک یہاں پر لے لیتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے, اور بریک کے بعد مزید گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. فارم 45 کے حوالے سے آپ نے بڑا تذکرہ سنا ہوگا, ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے, تو ہم یہاں بھی فارم 45 موجود ہیں جس کے اوپر دستخط بھی موجود ہیں, انگوٹھے کے نشان بھی جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں ان کے موجود ہیں, نتائج کچھ بتا رہے ہیں, یہی ہر کوئی سوال کر رہا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس معاملے پر مزید گفتگو کریں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, اور عام انتخابات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس چیز کا اظہار کر رہی ہیں کہ جو عام انتخابات کا جو مرحلہ تھا وہ شفاف طریقے سے نہیں مکمل ہو سکا. بہرحال اب اتنی بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ ہونا, اس کی صحیح ترتیب رکھنا, اس کے ریزلٹس کو کمپائل کرنا, یہ وہ سارے معاملات ہیں جو بہت پیچیدہ ہیں, اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو آسان بنانے کے لیے, سہل بنانے کے لیے کوششیں کی جائیں. تمام سیاسی جماعتوں کا اس کے اوپر ایک پیج پر ہونا ضروری ہے, لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ کوئی بھی اس نقطے کے اوپر آج تک ایک پیج پر نہیں آ سکا. سب نے
صرف زبانی جمع خرچ سے کام لیا ہے، اور یہ بات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پہ ضرور کہی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، تاہم اس کے لیے عملی طور پر کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، اور اس میں ساری جماعتیں شامل ہیں۔ یاد رکھیے کہ وہ جو ای وی ایم کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا جس کو کہتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس کے اندر بھی بہت سارے نقائص موجود تھے، اس میں بہت سارے معاملات تھے جس کے بارے میں بار بار نشاندہی کی گئی، تاہم نیت کیا تھی یہ سب کے علم میں یقیناً ہوگی۔ تو بہرحال اگر اس کو صحیح طرح سے اس کے اوپر کام کیا جاتا، جیسا بھی محسوس صدر صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ بڑا ایک انقلابی وہ طریقہ تھا، یہ تھا، اور اس میں جانچ کا طریقہ، اس میں بہت سارے سقم موجود تھے جس کی نشاندہی کی گئی تھی، اس کو مینوپولیٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ کار تھا جس کے بارے میں شاید وہ تو جانتے نہیں ہوں گے، تاہم یہ اس کے خدشات کو دور کرنا ضروری تھا۔ بہرحال اب یہ بتائیے کہ یہ جیسے بات ہو رہی ہے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ جاتی ہے اور یہ آ جاتی ہے، اب تو سبھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے کیا ہوا، کیا اس میں واقعتاً ایسا ہوتا؟ بھائی اگر یہ ڈیجیٹل ووٹنگ کا سسٹم اگر بن جائے نا تو سب سے بیسٹ ہے، اچھا، آسان حل ہے، آسان حل ہے۔ ہم لوگوں نے یہ جو کمپنیاں ہیں ہماری، پہلے بھی میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ کمپنیوں والوں کو الگ الگ صوبے کا ٹھیکہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ شفاف الیکشن طریقہ کار یہ ہو کہ اگر ہم لوگ بائیو میٹریکل کر رہے ہیں، نظام لگا رہے ہیں، تو ہمیں یہ جو آپ کی میڈیا ہے نا، اس پہ بڑا اعتماد ہے ہمیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ جو ہے ایک ایک چیز وہاں واضح ہوتی جائے، بالکل ٹھیک ہے، بھائی فلاں فلاں بندے کا فلاں نام سے اگر کوئی کمپلین آتی بھی ہے نا تو وہ بندہ خود سامنے بیٹھا ہے، بھائی میں نے دیا ہے۔ اب حق سچ کو نازل کیا جائے، حق سچ تو ہے ہی نہیں یہاں، بہت خوب، چھپا کے رکھا ہوا، دوسروں کو دے رہے ہیں، سسٹم بنا کے دے رہے ہیں، جتا رہے ہیں لوگوں کو، تو وہ نظام جب آئے بڑا گا آسان ہے کہ آپ نے انگوٹھا لگایا اور سامنے وہ نمبر آ بالکل جائے اسکرین گا۔ پہ ہونا چاہیے تو بھائی، وہیں یہ پہ تو آپ نے جیسے ہی پولنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو آپ کے پاس نتیجہ سارا آ جائے گا، رزلٹ آپ آ کو جائے گا، ضرورت ہے کسی فارم 45 کی، نہ کسی کی 46 ضرورت نہیں کی، ہے، نہ اور 47 لاگت کی، بھی نہیں نہ ہے، 40 خرچہ کی، بھی کسی نہیں ہے، کی۔ کمپنیوں کو ٹھیکہ دے جو اربوں کروڑوں روپے خربوں روپے لگائے، برباد کیے، تباہ کیے، ملک کا نقصان کیا، یہ بہت زیادتیاں کر رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہی ہے سسٹم کہ ہم لوگ شفاف طریقے سے کام کریں گے، بالکل ٹھیک، شفاف طریقے سے لوگوں کو پتہ چلے بھائی ان کی اندر کیا قابلیت ہے، اور انشاءاللہ آئیں گے، اور یہ وقت دور نہیں ہے، کوئی انشاءاللہ ان قریب ہم لوگوں نے یہ جو معاملات ہیں اسی حکومت کے اندر، یہ حکومت میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں یہ ایک دن بھی نہیں چلنے والی، نہ یہ لوگ چلا سکتے ہیں، ان کے اندر نہ تو ان کے اندر اللہ نے کوئی قابلیت رکھی ہے، نہ یہ لوگ کر سکتے ہیں، نہ ان کے اندر اب قابلیت ہے، کیونکہ اتنا پیسہ کرپشن کر کے، پہلے یہی بات کروں کہ کرپشن کر کے ملک کو لوٹ کے اتنا ختم کر دیا، صرف ہمارے ایٹم بموں کی آواز آ رہی ہے، باقی کچھ نہیں ہے، وہ لوگ وہ بھی نگاہ رکھ کے بیٹھے۔ اگر آپ لوگ مجاہد بنتے تو آپ لوگ مسلمانوں کی سرپرستی کرتے، مسلمانوں کا حق ادا کرتے، آپ تمام مسلمان والے، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ مٹھائیاں بانٹے تھے، جب انہوں نے ہمیں پتہ چلا ان کو کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیے اور اسلام کی ہمارے اندر طاقت آ چکی ہے، تو انہوں نے ایٹم بم بنانے پر ہمارے مبارکباد دی اور مٹھائیاں بھیجی ہمارے پاس۔ اب اگر آپ لوگ فلسطین کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے یہ کم حل میں ہے، آگے رمضان آ رہا ہے، یار کچھ تو احساس ہو ان کو، کسی نے کوئی آواز بھی نہیں اٹھا رہا، نہ کوئی بات چیت کر رہے ہیں، اور میں میڈیا والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ بھائی جان آپ لوگ جو ہے نا یہ بالکل کام ٹھنڈا کر دیا، آپ لوگ بھی آواز اٹھاؤ، جیسے ہم لوگ آتے ہیں محنت کرتے ہیں، آپ لوگ بھی تھوڑی کیا زیادہ محنت کریں، آپ لوگ تمام میڈیا والوں سے یہی گزارش کرتا رہتا ہوں ہر ٹائم کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہر ٹائم ہم اسلام کی بات کریں۔ اگر کافر کے بچے کا کوئی بچہ زخمی ہو جاتا ہے تو تکلیف دہ ہوتا ہے ان کو، بھائی یہ اسلامی فوبیا والے جو ہے نا ظالم ہیں، دہشت گرد ہیں، یہ ہیں وہ اس طرح۔ اب یہاں پہ کوئی کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کتنے مسلمانوں کے بچے جو ہیں روتے بلبلاتے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، ماں باپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، تکلیف کی حالت میں، پریشانیوں کی حالت میں، اور ان کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے۔ کہاں گئی عدالتیں، کہاں گیا انصاف؟ اس کو انصاف نہیں مانتے ہم لوگ، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ہمیں اگر کوئی طاقت ملی ہم ضرور ایک ایک حساب بھی لیں گے، ہم ایک عدل انصاف بھی کرائیں گے، اور اسلام کا جھنڈا انشاءاللہ گڑھائیں گے ہم، اور یہی ووٹنگ والا سسٹم ہے۔ اگر یہ ابھی اس الیکشن کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، یہ الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہوئی ہے ساری، اس سلیکشن کو ہم نہیں مانتے، ہمیں وہ شفاف الیکشن چاہیے، چاہے یہ مہینے بعد کرائیں، چاہے 15 دن بعد کرائیں، چاہے 2 مہینے بعد کرائیں، سال بعد کرائیں، یہ الیکشن دوبارہ ہوگا اور فیئر طریقے سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے کہ اگر کمپنیوں کو دیا جائے تو یہ سب سے بیسٹ ہے، چاہے ہفتہ لگ جائے، 2 ہفتے لگ جائے، ایک صوبے کا رزلٹ آ جائے، پھر دوسرے کا آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے 1.25 مہینہ محنت کی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں 1 مہینہ 1.25 مہینہ۔ یہ فرمائیے کہ جیسے بھی انہوں نے فرمایا کہ طریقہ کار کو وضع کرنے کی ضرورت ہے اور شفاف طریقہ کو اب رائج کرنا وقت کی ضرورت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بشمول ٹی ایل پی کامیاب ہو سکیں گے اس سسٹم کو رائج کرنے کے لیے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتوں کا اس میں مفاد جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اور یہ بات تو سب کو پتہ ہے،
کہ اس کے ذریعے آپ دیکھیں جو سندھ کے اندر ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا، سب کچھ کامیاب امیدوار ہیں وہ بھی اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی شفاف طریقے سے نہیں ہوا. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ منطق بڑی عجیب ہے، لیکن اس سسٹم کو تیار کرنے کے لیے اور چینج کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ فرمائیے. دیکھیں نا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تھم سسٹم، اب آپ بایو میٹرک سسٹم تو آپ دیکھ لیں ہر ڈپارٹمنٹ میں، آپ بینک سے لے کے ایک موبائل کی آپ سم لینے جاتے ہیں اس میں بھی بایو میٹرک سسٹم آ گیا ہے. تو جب ہمارا ہر نظام میں ہر چیز میں بایو میٹرک آ گیا تو الیکشن میں کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے تھم سے ہر چیز ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے الیکشن میں کیوں نہیں؟ تو یہ تحریک لبیک پاکستان تو یہ چاہتی ہے کہ شفاف الیکشن ہو اور اسی طرح ہو، اور جو ہے اس کے لیے ہم اپنی جدوجہد بھی جاری رکھیں گے. مگر ہم اپنی جدوجہد کر سکتے ہیں، اس چیز کو ہم عملاً جب کروا سکتے ہیں جب ہم اقتدار میں ہوں، ہمارے ہاتھ میں پاور ہو، ہم اسمبلیوں میں ہوں. ابھی تو یہ کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم یہ کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا. دوسرا، جیسے فلسطین کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، اچھی بات ہے کہ ہر نیوز چینل پہ کم سے کم فلسطین کی جو ہے وہ ہر چیز، ہر رپورٹ آنی چاہیے کہ ایک بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے فلسطین کے اندر. چھوٹا لفظ ہے ظلم و زیادتی. اور اس کے لیے جتنے بھی، میں تو کہوں گا کہ طاقتور ادارے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاور دیا ہے، تو وہ فلسطین کی عوام کے لیے سوچیں اور ان کا ساتھ دیں جہاں تک ہو سکتا ہے. دیکھیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم کل اسرائیل پہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہر ملک کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، سیکیورٹی پالیسی ہوتی ہے. مگر ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں، ان کو جو ہے وہ رائٹس تو دلوا سکتے ہیں، ان کے لیے ہم آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا. تو وہ ہمیں ضرور اٹھانی چاہیے، ہر فورم پہ اٹھانی چاہیے، ہر جگہ اٹھانی چاہیے. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پاور دیا ہوا ہے، اقتدار دیا ہوا ہے، ان کو بھی چاہیے. تو بس یہی ہے کہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. تحریک لبیک پاکستان اپنی ہر طرح سے ہر چیز میں اپنی جدوجہد جاری رکھے گی. اب کامیابی کب ملتی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. ان کا کیا کرنا ہے؟ اب یہ سارے فارم 45 آپ کے پاس موجود ہیں، مختلف یہ تو میں سوچ رہا ہوں کہ فریم ایک اچھی سی بنوا کے نا اس کو ڈرائنگ روم میں لگوا لوں گا اور اس کو دیکھتا رہوں گا. وہ یہ کہتے ہیں متعلقہ فورم سے جو ہے وہ رجوع کیا جائے، الیکشن کمیشن کے پاس لے کر گئے. میں نے اپلیکیشن دی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے، اچھا میں نے اپنے لائر سے تھوڑی سی ڈسکس کی تھی، تو اس کے لیے جو ہے ہمیں اسلام آباد جانا پڑے گا. تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اسلام آباد کے لیے بھی اڑان بھریں گے اور وہاں جائیں گے، اپنے حق کے لیے تو جائیں گے. اب انصاف جو ہے وہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا وہ الگ بات ہے، مگر ہم اپنی کوشش اور جدوجہد پوری کریں گے. وہ آخری وقت تک جو لقمان بھائی دل چھوٹا نہیں کریں، انشاءاللہ حق بھی ملے گا، اسی دنیا میں ملے گا. ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ہم لوگ حق پہ ہیں، رائٹ پہ ہیں، تو انشاءاللہ یہ حق ضرور ملے گا ہمیں. الیکشن کمیشن کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو یہ ڈوما ڈول والا سسٹم کر رہے ہیں نا، تو یہ مہربانی کریں، اس کو ختم کریں. یا تو ادارے کو ختم کر دیں اس کو، ٹھیک ہے، ہاں یہی ہے نا، کہ یا ختم کر دیں یا پھر اس کا سسٹم کو صحیح طریقے سے لے کے آؤ. اب پہلے بھی یہی الیکشن سے پہلے 2-3 مہینے پہلے بول چکا تھا کہ الیکشن کمیشن ناکام ہے، یہ ادارہ بالکل ناکام ہے، اس کا کوئی حق نہیں بنتا. یہاں یہ جو اجرت لے رہے ہیں یا ملک کا پیسہ یا عوام کا پیسہ، عام انتخابات سے پہلے اس کے لیے کوئی حتمی فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا؟ بڑی جب یہ اندیشہ تھا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، اور بھی چند جماعتیں ہیں جنہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا، اس وقت کیوں کچھ نہیں کیا گیا؟ اس وقت واقعتاً اس سلسلے کو روکنے کی ضرورت تھی، اس آپشن پہ کیوں نہیں ہوا؟ یاسر بھائی، ہم لوگوں نے تو آواز ہر ٹائم اٹھائی ہے. ہر پروگرام میں آپ دیکھیں کرپشن پہ، اس پہ تو میری آواز یہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور آرمی چیف صاحب کو بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ حافظ القرآن بھی ہیں، محافظ القرآن بھی ہیں، اللہ نے آپ کو اتنی بڑی کمان دی، اسلام کی کمان دی ہے، آپ ہمت پکڑیں، آپ فلسطین کی بات کریں. ہر پروگرام میں ان کو بھی میں ادب کے ساتھ بولتا ہوں، آرمی صاحب آپ مہربانی کیا کریں، آپ سرمایہ ہیں، ہمارے ملک اسلام کے سرمایہ ہیں، آپ کو اللہ نے اتنی طاقت دی، آپ مہربانی کر کے اس بات پہ آئیں. تو اب یہ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. الیکشن کمیشن والے اگر یا ہمارے ملک کے اندر شفاف الیکشن کا انعقاد کیا جائے تو یہ سارا ہم لوگ کر سکتے ہیں، مگر ہم کوئی کرنے کو نہیں تیار، آگے بھرنے کو تیار نہیں. اب IMF والوں کے قرضے دیکھ لیں کتنی بڑھ چکی ہے، ہمارے اوپر خسارہ کتنا بڑھتا جا رہا ہے، مہنگائی کا جو معاملہ ہے کتنا بڑھتا جا رہا ہے، دن بہ دن رات دن تکلیف دے.
مرحلہ گزارے, کوئی خودکشیاں کر رہے ہیں, گھروں میں کھانے پکانے کے سسٹم نہیں بن پا رہا ان کا, مہنگائی اتنی ہوتی جا رہی ہے. اب کیا ہوگا آگے کا؟ ہم تو پچھلی حکومت سے بھی اس کو بدتر حکومت سمجھ رہے ہیں, جو اگر یہ بنانا چاہ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بدتر حکومت پہلے والی حکومت سے بھی. اور ویسے بھی یہ جو نظام ہے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ان سے جلدی اللہ تعالیٰ چھین لے گا یہ نظام. جو یہ کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے انشاءاللہ ان سے اللہ تعالیٰ الگ کرائے گا اس نظام کو, اور اسلام کا محافظ کوئی لے کے آئے گا. اور ایسے آرمی چیف صاحب جیسے بندے اگر ہمت کر لیتے تو آج یہ اسلام کی بات ہوتی, فلسطین کی بھی بات ہوتی. اب اوپر سے دباؤ ہے, کیا مسئلہ ہے, نہ تحریک لبیک کو جیتنے کے لیے کچھ سیٹیں دی جاتی ہیں, نہ کوئی اور جماعتی بندے کو. یار ہم تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ملک میں رہتے ہیں یار, ہمارا تو رائٹ ہے, ہمارا تو حق ہے یار. آپ لوگ تو اس حق کو تو نہیں جھٹلاؤ نا, ہمارا حق تو دو نا. حق نہیں دے, ایکسٹرا نہیں دے سکتے تو حق تو دو نا بھائی. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور دوسرا, الیکشن کمیشن ناکام ہے ابھی بھی, اور ساری زندگی انشاءاللہ یہ ناکام رہے گا اگر جب تک یہی ڈیجیٹل ووٹنگ کا سسٹم نہیں آئے گا. اور ہم تو کمپنیوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں, مختلف کمپنیاں ہیں یہی موبائلوں کی کمپنیاں, یہ اگر آ جائیں تو الیکشن کمیشن سے اچھا یہ کام کر لیں گے. بہت خوب. تو میں اس امید پہ ہوں گا انشاءاللہ اللہ کرے ان کمپنیوں کو یہی ہمارے جو سربراہان ہیں ہماری آواز ہی سن سکتے ہیں. ہم کچھ کر تو نہیں سکتے نا, ہم ان کو بتا سکتے ہیں, ان سے طریقہ کار میں ویسے تبدیلی تو ناگزیر ہے. پہلے بھی یہ بات کہی ہے ہم نے مختلف فورمز کے اوپر, یہ بات کہی ہے کہ آپ مرحلہ وار اس سلسلے کو رکھیں. پہلے آپ ایک صوبے کے عام انتخابات کروائیں, اور پھر یہ کہ دونوں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا انتخاب ہونا ایک ساتھ, یہ ایک بڑا ایسا کام ہے جس کو آپ مرحلہ وار کر سکتے ہیں. تو خیال ہے کہ یہ بھی ہے کہ اگر چلیں, اگر آپ شفافیت کی بات کرتے ہیں تو مرحلہ وار کریں اگر, تو آپ کے لیے معاملہ زیادہ آسان ہوگا. تو یہ بھی تو ایک تجویز ہے, کیا یہ بھی کنسیڈریشن میں ہے, زیر غور ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے کہ چلیں جب تک آپ کچھ نہیں کرتے مرحلہ وار کریں تو شاید اس میں جو ہے وہ نقصانات کا جو امکان ہے کم ہوگا, کہ صحیح رزلٹ نہیں کمپائل کر سکے, جس کی وجہ سے نقصان اس لیے یوز کرتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہے اگر صحیح امیدوار کامیاب نہ ہو جو واقعتاً لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہو. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. کیا اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ جی بالکل, یہ اگر آپ مرحلہ وائل کریں, 1 by 1 کریں تو یہ بالکل ہو سکتا ہے. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو رزلٹ جو اگر آپ ایک ساتھ بھی کرواتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ جس کا رائٹ ہے اس کو اگر آپ کو رائٹ نہیں دینا, آپ اس کے حق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں, تو اس کا کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو اگر آپ ایک ساتھ میں بھی اگر شاف و شفاف الیکشن کروائیں تو اس کا رزلٹ آ سکتا ہے. مگر آپ اس کو 1 by 1 کریں, یا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو ویک بائی ویک گیپ دے کے کریں, اگر رزلٹ آپ کو اپنی پسند کا ہی دینا ہے تو اس میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, اس میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہم نے اپنے حلقے میں تقریباً 45 days دن رات ہم نے ایک کر کے لگائے. ڈاکٹر صاحب بھی میرے ساتھ تھے, یہ ہمارا صوبائی سے تھے, میں قومی سے تھا. ہم نے ہر مساجد, ہر ایریا, ہر جگہ ہم نے جو ہے وہ محنت کی, ہر جگہ ہم گئے. الحمدللہ ہمیں رسپانس اچھا ملا. ہر لوگ, ہم جہاں جس برادری کے پاس گئے, چاہے اردو اسپیکنگ ہو, سرائکی ہو, پنجابی ہو, میمن ہو, کچھی ہو, سب نے ہمیں ویلکم کیا. یہاں تک کہ ہمارے حلقے میں بلوچ جو ہیں ان کے پاس بھی ہم گئے, انہوں نے بھی ہمیں ویلکم کہا, اور سب نے ہماری جماعت پہ اعتماد کیا, انہوں نے ووٹ دیے. مگر بات وہیں آ جاتی ہے افسوس کے ساتھ کہ ہمارے ووٹ جو ہمارا رائٹ ہے وہ بھی ہمیں نہیں دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. جی آخری جملہ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ بات تو یہ ہو چکی ہے اور یہ ایجنڈا بھی سامنے آ چکا ہے. یاسر بھائی, میں پیغام آخری پورے اسلام کو, پورے پاکستان کو ایک پیغام دوں گا. اس پیغام کو اگر ہم لوگ عمل کر لیتے ہیں تو ہماری بھی کامیابی ہے, آگے کے لیے بھی کامیابی ہے. کیونکہ اس دنیا کی زندگی تو 2-4 دن کی ہے, اس کے بعد ہم نے کیا آگے اللہ اور اس کے رسول کو کیا کس طرح ہم نے فیس کرنا ہے, کس طرح اپنا چہرہ دکھائیں گے. میرا تو ایک ایمان ہے کہ ابھی بھی وقت دور نہیں ہے. آپ لوگ اپنے سسٹم کو کنٹرول کرو, جو معتبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس سسٹم کو دیکھیں, اس معاملات کو دیکھیں اور فیئر طریقے سے کام کرائیں. اور یہ اگر اس الیکشن کو ہم مان ہی نہیں رہے, اس الیکشن سے آگے کی بات جو ہے نا, آپ ری پولنگ یا یہ ری الیکشن ہو سکتا ہے, ری پولنگ بھی نہیں ہو سکتا, ری الیکشن ایسا کرائیں جس میں یہ جو مخلوط حکومت بن رہی ہے, کوئی ایک سیٹ کے پیچھے کوئی دوسرا, کوئی اپنے بورے جو بھر کے لے کے جا رہے ہیں, خریداری ہو رہی ہے, بکاؤ مال بھی تو بک رہا ہے نا یہاں پہ, وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, پورے میڈیا کو پتہ ہے, وہ بھی کام چل رہا ہے. دوسرے حلقوں میں اپنے بیلٹ پیپر بھی چھپ رہے تھے, وہ بھی آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, سارا سسٹم ہو رہا ہے. یہ الیکشن نہیں ہے, یہی کام کرنا تھا تو پہلے آپ لوگ الیکشن کراتے ہی نہیں, بیٹھ جاتے سکون سے, جیسے نگراں حکومت چل رہی تھی چلنے دیتے بھائی, سکون سے مزے کرتی وہ بھی.
وہ بھی بیچارے کہاں سے آئے, بیچارے کہاں چلے جائیں گے, اب پتہ نہیں ان کو کتنے دن انہوں نے محنت کی, ان کے اپنا درد ان کے اندر ہوگا کہ یار اتنی جلدی ہم جا رہے ہیں. یہاں تو جو جانے کا نام ہی نہیں ہے, یہاں تو ہر بندہ کہتا ہے یہ کرسی کا مزے ایسے ہیں بس کہ کرسی مل ہی رہے, ملتی رہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر محمد شاہ نواز, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. جناب محمد لبنان قادری صاحب, میں آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے یہاں پر اپنی نہ صرف جماعت کی ترجمانی کی, نمائندگی کی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے, ہر شخص یہ دہائی دیتا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں اس کو صاف اور شفاف بنانے کی ضرورت ہے. لیکن بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ جب بھی انتخاب ہو جاتا ہے, انتخابات کا عمل مکمل ہوتا ہے, اس کے بعد ہی پھر یہ صدائیں آتی ہیں کہ جی اس کو شفاف بنانا چاہیے. میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً کہ اس کو شفاف بنایا جائے تو اس کے لیے عملاً کچھ کرنے کی ضرورت ہے, محض زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہونے والا. اور لوگ اب یہ تقاضا کریں گے, یہ وقت آ چکا ہے کہ جو بھی حکومت وجود میں آئے وہ سب سے پہلے ترجیح بنیادوں پہ جو کام کرے وہ یہ ہو کہ اس کو کر کے دکھائے نافذ کی, یہ جو شفاف طریقے سے عام انتخابات کا انعقاد ہو, تاکہ پھر یہ ابہام موجود نہ رہے. کسی کے پاس ابھی بھی, جیسے بات کر رہے تھے معزز مہمان کی, کسی کے پاس کوئی واضح اکثریت نہیں ہے, یہ جوڑ توڑ ہوگی جیسے بھی معزز مہمان نے کہا کہ جناب اس کے لیے پھر خرید و فروخت, اور یہ سارا عمل ہمارے نظروں کے سامنے ہے, ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو ہر دفعہ ہوتا آیا ہے, اور اس دفعہ بھی بدقسمتی سے سلسلہ جاری رہے گا. تو بہرحال ان معاملات پر گفتگو کرتے رہیں گے, اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرام کے ذریعے ان کو عوام کے سامنے لائیں. تو سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اس پروگرام میں. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اب اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.